اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علوم غرائب سے متعلق ایک سوال یہ ہوا ہے کہ مولانا میں بہت زیادہ وحشتناک اور ڈراؤنے خواب کو دیکھتا ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب میں عرض کروں کہ وحشتناک، بے بنیاد اور ڈراؤنے خوابوں کی چند وجہیں روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پر خوابی، یعنی وہ انسان جو زیادہ سوتا ہے، 16 گھنٹہ 18 گھنٹہ، ایسا انسان جو زیادہ سونے والا ہے وہ ہمیشہ وحشتناک خواب دیکھتا ہے، بے بنیاد اور ڈراؤنے خوابوں کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اکثر المنام را الاحلام، وہ انسان جو زیادہ سوتا ہے وہ احلام دیکھتا ہے، بے بنیاد خواب دیکھتا ہے، ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، وحشتناک خوابوں کو دیکھتا ہے۔ عام طریقے سے سونے کی مدت اگر 6 سے 8 گھنٹہ ہے تو یہ سونا اچھا مانا جاتا ہے، لیکن کوئی 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ 16 گھنٹہ سو رہا ہے تو وہ ہمیشہ جب خواب دیکھے گا تو وحشتناک خواب دیکھے گا، بے بنیاد خواب دیکھے گا۔ یہ پہلی وجہ۔ ڈراؤنے اور بے بنیاد خوابوں کی دوسری وجہ یہ ہے جو علماء نے بیان کیا اور روایات میں وارد ہوئی، وہ ہے پرخوری۔ پرخوری یعنی زیادہ کھانا کھانا، زیادہ کھانا کھانا یا مضر چیزوں کا کھانا، یہ وحشتناک خوابوں کا سبب بن جاتا ہے۔ روایت میں وارد ہوا، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، المستقل النائم تقضی احلامہ، وہ انسان جو زیادہ کھا کر سوتا ہے اس کا خواب تقضی یعنی بے بنیاد ہوتا ہے، ادھر ادھر کا ہوتا ہے، وحشتناک ہوتا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا، ایک شخص اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، پچھلی رات میں نے بڑا وحشتناک اور ڈراؤنا خواب دیکھا جس کے بعد میں سو نہیں پایا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ تو رسول اسلام نے اس سے پوچھا، تو نے رات میں کھانا کیا کھایا تھا؟ اس نے کہا، حضور کچھ نہیں، تقریباً 1 سا یعنی 3 کلو خرما کھا کے سو گیا تھا۔ رسول اسلام مسکرائے اور کہا، نہیں، اتنا خرما کھانا نقصان دہ ہوتا ہے، اور یہی جو 2.5-3 کلو خرما تو کھا کے سو گیا یہ وحشتناک خواب کا سبب بن گیا۔ خرما 3 سے لے کے 5 عدد، یہ بہت مفید ہے، اور علماء اور حکماء طب کہتے ہیں کہ خرما 30% کینسر کا علاج ہے۔ اور روایت میں بھی وارد ہوا، حضور پاک نے فرمایا کہ اکرموا امتکم النخلا فإنها خلقت من بقیت طین آدم علیہ السلام، اپنی پھوپھی خرمے کا احترام کرو، چونکہ آدم کی مٹی سے جو مٹی بچی تھی اللہ نے اس سے خرمے کو پیدا کیا۔ یعنی خرما اتنا محترم ہے غذائی اعتبار سے کہ اس کو انسان کی پھوپھی کہا گیا۔ تو زیادہ کھانا اور انسان کا مستقل ہو کر سونا، مستقل یعنی بھاری ہو کے سونا، یہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان پراگندہ خواب دیکھے، ڈراؤنا خواب دیکھے اور وحشتناک خواب دیکھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نقصان دہ غذا کو کھاتا ہے، کھانے کو کھاتا ہے، تو یہ چیز بھی ڈراؤنے خواب کا سبب بن جاتی ہے۔ علامہ محمد باقر مجلسی
یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محمد تقی مجلسی نماز صبح کے بعد ان کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا مولانا رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا، ڈراؤنا خواب، جس کے بعد میں سو نہیں پایا. تو علامہ مجلسی کہتے ہیں میرے والد محمد تقی مجلسی نے اس شخص سے پوچھا تیرا خواب کیا تھا؟ اس نے کہا مولانا میں نے خواب میں یہ دیکھا ایک سفید شیر ہے، اس کے گلے میں کالا سانپ لپٹا ہوا ہے اور اچانک دونوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا. سفید شیر نے بھی حملہ کر دیا اور کالے سانپ نے بھی حملہ کر دیا. محمد تقی مجلسی عالم دین مسکرائے اور مسکرا کے اس سامنے والے سے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم نے رات میں مٹھے کو انار کی چٹنی کے ساتھ کھایا تھا؟ ایک مرتبہ وہ دنگ ہو گیا کہ مولانا آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے رات میں مٹھے کو کالے انار کی چٹنی کے ساتھ کھایا تھا؟ کہا اس وجہ سے مجھے معلوم ہوا جو خواب تو نے بیان کیا. سردی کا موسم چل رہا ہے، تو نے اس سرد رات میں اور سردی کی رات میں مٹھے کو کالے انار کی چٹنی کے ساتھ کھایا، تو یہ مٹھا سفید شیر کی شکل میں ظاہر ہوا اور کالے انار کی چٹنی کالے سانپ کی شکل میں ظاہر ہوئی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر نقصان دہ غذاؤں کو کھاتا ہے تو یہ چیزیں بھی انسان کے لیے عالم خواب میں ڈراؤنے خواب کا سبب بن جاتی ہے. تیسری اہم چیز جو انسان کے لیے ڈراؤنے خواب کا سبب بنتی ہے وہ ہے واجب حقوق کو ادا نہ کرنا. خمس واجب ہے مگر انسان نہیں دیتا، زکوٰۃ واجب ہے مگر انسان ادا نہیں کرتا. تو یہ چیز بھی انسان کے لیے ڈراؤنے خواب کا سبب بن جاتی ہے. یا انسان خمس و زکوٰۃ نکالتا ہے لیکن مستحق کو نہیں دیتا، اس میں اپنے تعلقات کو نبھاتا ہے، تو گویا ایسا ہے یہ آدمی کہ اس نے خمس و زکوٰۃ دیا ہی نہیں. یہ بھی ڈراؤنے خواب دیکھ سکتا ہے. چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بنی امیہ اور بنی عباس کا ماننے والا تھا. وہ مستقل ڈراؤنے خواب دیکھ رہا تھا. ایک دن اس نے چھٹے امام کے ایک صحابی سے کہا کہ آپ اپنے امام سے پوچھئے کہ میں آخر ڈراؤنے خواب کیوں دیکھ رہا ہوں. خواب میں ایک ڈائن آتی ہے، کالی شکل کی عورت آتی ہے، مجھے پریشان کرتی ہے. یہ صحابی امام کے پاس آیا کہ مولا بنی عباس کا فلاں چاہنے والا یہ خواب دیکھ رہا ہے، مستقل ڈر رہا ہے کہ ایک کالی شکل کی عورت آتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے. تو مولا نے کہا جاؤ اس سے کہہ دو انکا رجل لا تؤدی الزکوٰۃ، تو ایسا آدمی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، واجب حق کو ادا نہیں کرتا ہے. لہٰذا یہ صحابی جب جانے لگا تو امام نے کہا سنو، جب وہ کہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تب اس سے یہ جملہ کہنا. یہ صحابی اس شخص کے پاس پہنچا اور کہا سنو ہمارے امام نے یہ کہا ہے کہ تم ڈراؤنے خواب کو اس لیے دیکھ رہے ہو کہ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو. اس نے کہا خدا کی قسم میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. یہ شخص مسکرایا اور مسکرا کے کہا امام نے یہ کہا ہے کہ تم زکوٰۃ تو دیتے ہو لیکن زکوٰۃ مستحق کو نہیں دیتے. کبھی حاکم وقت کو دے دیتے ہو، کبھی زکوٰۃ اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے ادا کرتے ہو. زکوٰۃ اگر خدا کے لیے دے رہے ہو تو خدا کے غریب بندوں کو دو. لہٰذا واجب حقوق کو ادا نہ کرنا، خمس نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا یا خمس و زکوٰۃ غیر مستحق کو دینا، یہ سبب بن جاتا ہے کہ انسان ڈراؤنے خوابوں کو دیکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.